السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آپ کی سماعت کے لیے اور صحت و سلامتی کی دعا کے ساتھ معزز سامعین آپ کے سامنے حاضر ہو گیا ہوں۔ میرا موضوع بھی آپ جان رہے ہیں، اسی پہ چند بیانات جاری کروں گا کہ ہر انسان کی زندگی میں بہت سے کام ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین۔ تمام تعریف اس خدا کی جو عالمین کا رب ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ شکر ہے معبود پروردگار تیرا، تو عالمین کا رب ہے۔ اور سورہ توحید پڑھ دوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل واللہ احد، کہہ دو کہ اللہ احد ہے، وہ ایسا ایک ہے جس کا جز نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اور وہ بے نیاز ہے، صمد ہے۔ اللہ الصمد یعنی بے نیاز ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہے۔ لم یلد ولم یولد، اس کو کسی نے نہ جنا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ وہ کسی کا والد والدہ ہے، نہ اس کا کوئی والد والدہ ہے۔ اور لم یکن لہ کفوا احد، اس کا کوئی کفو نہیں ہے، اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے۔ تو اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ اس کا کوئی دائرہ کیا جا سکتا، احاطہ کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کی حد بندی نہیں کی جا سکتی۔ اور کل شیء قدیر، ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے۔ اور اس نے جب یہ زمانہ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، تو اس نے اپنے نور سے اپنے نور کو خلق کیا۔ اور وہ حدیث بھی آپ جانتے ہیں، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرے نور سے خلق کیا۔ اور اسی کو جو میرا موضوع ہے، گفتگو ہے، وسیلہ نجات۔ تو وسیلہ نجات کیا ہے؟ ہم کو نجات نہیں ملنے والی ہے جب تک یہ وسیلہ نہیں دیکھیں گے۔ تو یہ وسیلہ وہی بیچ میں کام کرتا ہے کہ ادھر سے پروردگار سے لیتا ہے اور ادھر ہمارے درمیان ہمیں دیتا ہے۔ قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رہے گا۔ بعض مذہب و ملت میں جہاں تک سلسلہ جس کے پاس ہے وہ ہم نہیں جانتے، لیکن ہمارے ہاں سلسلہ ہے۔ سورج کی روشنی پڑتی پہلے بیان میں میں نے یہ پارٹ 1 میں بیان کیا ہے کہ اللہ کا پسندیدہ دین اسلام ہے، جہاں سے علم اور دانش کی متعدد ندیاں پھوٹتی ہے، اور یہ ایسا چراغ ہے کہ سارے کائنات میں اس کی روشنی ہے، اور یہ وسیلہ نجات جو ہے۔ اور ایک بات میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ 1,24,000 انبیاؤں کے ذریعے یہ دین یہاں تک پہنچا، اور ساتھ ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین مولا کائنات کی ولایت کے اعلان کے موقع پہ اس دن کی تکمیل مکمل ہوئی ہے۔ اب آگے یہ بات آپ سے کرنا ہے کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات۔ اب یہ مہینہ ذی الحج کا ہے، اور اس میں ولادت بھی ہے، شہادت بھی ہے۔ ابھی سامنے محمد باقر علیہ السلام کی شہادت ہے، جناب مسلم کی شہادت ہے، 2 مجلسیں بھی دے چکا ہوں۔ اور یہ ان کے سفینے میں ابھی ایک امام کی شہادت ہے، بعض روایت میں 7 تاریخ ہے، کسی کے 8 تاریخ ہے، لیکن 9 تاریخ کو جناب مسلم کی شہادت ہے۔ اور ابھی ایک شہادت بھی گزری ہے، ایک ولادت بھی گزری ہے، تو اور بی بی زہرا کی شادی کی تاریخ بھی بعض لوگوں کی یہاں 6 تاریخ کو بھی ہے۔ تو اسی مہینے میں ساری چیزیں ہیں، اور یہ مہینہ بڑا بابرکت فضیلت کا مہینہ ہے۔ یہ 5 مہینہ بھی میں نے کہا مقدس حرم 5 ملکوں میں ہیں، اور یہ 5 مہینہ 5 عید کے بارے میں میں نے بتایا۔ عید اکبر آ رہی، عید غدیر کی، وہ سمجھیے سب سے زیادہ جیسے جمعہ جو ہے غریبوں کی عید ہے، اسی طرح سے بالکل جو جا نہیں سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، ان کے لیے وہ حج کا موقع ہے، اس دن کی خوشی منانا۔ تو حج کا ثواب ملتا ہے، لیکن حج واجب ہے، عمل ہے، اور وہ ایک ہی دن ہوتا ہے۔ اس کا ثواب اس طرح کا دیا جا سکتا ہے، لیکن وہ واجبات ہے، اس میں آپ لوگ بحث میں نہ جائیے گا۔ بہت سے ہے کہ یہ کام کر لو حج کا ثواب ملے گا، عمرے کا ثواب ملے گا، یہ حدیث ہے، لیکن ملتا ہے ثواب ضرور، تو وہ اسی طرح ملے گا۔ خیر، میرا موضوع ہے کہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات۔ جو اس
کشتی میں آ گیا اس کو نجات مل جائے گی۔ تو عزیزان گرامی، یہ مہینہ جو ہے بابرکت مہینہ ہے۔ 5 بابرکت مہینہ ہمارے یہاں، جیسے 5 عید ہے اور 5 مقدس حرم جو ہیں 5 ملک میں ہیں، ویسے ہی 5 بابرکت مہینہ ہے۔ یہ 5 بابرکت مہینہ کون ہے؟ یعنی ربیع الاول کا مہینہ، رجب کا مہینہ، جو ربیع الاول یہ جس میں رسول خدا کی ولادت ہوئی ہے، ربیع الاول، اور ربیع اول کے بعد جو ہے رجب، شعبان، رمضان اور ذی الحج۔ ربیع الاول کا مہینہ جو ہے، ربیع اول کے مہینے میں یہ تیسرا مہینہ ہے، اور اس میں جو ہے رسول خدا کی ولادت ہے۔ اور اس کے بعد شعبان کا مہینہ آپ دیکھیے، یہ رجب کے بعد وہ ربیع الاول کے بعد رجب ہے، رجب میں مولا کائنات کا، شعبان ہے، رمضان ہے اور ذی الحج ہے۔ یہ 5 مہینہ بابرکت مہینہ ہے خوشیوں کا۔ اس میں زیادہ ولادت ہے اور شہادتیں بھی ہے، تو اس میں ہم خوشیاں، یہ ہماری عید ہیں، اس میں مباہلہ ہے، اس میں عید اکبر ہے، اس میں عید الاضحیٰ ہے، 3 عید تو یہی ہو گئی۔ اور اس میں بھی ہے عید میلاد النبی، جو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے نور کے لیے پورا کائنات خلق کیا اور سب سجایا اور ساری آرائش آپ کے لیے بھیجا ان کے ہی صدقے میں۔ تو صدقہ محمد والے محمد کا ہے کہ جو آج ہم سلامت ہیں۔ تو اس دنیا میں آج جہان میں جو عالمیہ ہے کہ اسی در سے سب کو ملا، اور اس در کو یاد کرنا بھی جس چند لوگ ہی یاد کرتے ہیں، اور جو یاد کرتے ہیں وہ بلند ہیں، ارتقاء حاصل ہو چکا ہے ان کو۔ بعد یہ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، اس کشتی میں جو آئے گا اس سے نجات مل جائے گی۔ تو یہ ہدایت کے چراغ امام حسین ہیں، اور ان کے سفینے پہ نجات تبھی ملے گی جب امت وسط کو آپ، اور اسی امت وسط کے ذریعے ایک کے بعد دیگر ہمارے امام رہے، اور ایک امام ہمارا غیبت میں، اس کے بعد ان کے نائبین ہیں اور مرجع ہیں، فقہا ہیں، ان کے ذریعے ہماری روشنی نور کی برقرار ہے۔ ہمارے پاس سلسلہ ہے، کوئی زمانے تک کوئی لمحہ رہبر سے خالی نہیں ہے۔ آپ ایک ذمہ داری سمجھتے ہیں، کوئی ایک کمپنی بناتے ہیں، آفس بناتے ہیں، کوئی گھر بناتے ہیں، اس کی ذمہ داری بغیر کسی کو سونپے ہوئے یا تو آپ سونپ کے جائیں، یا تو چھوڑ جائیں گے تو لوٹ جائے گا، خراب ہو جائے گا، یہی 2 صورتیں ہیں۔ تو اتنی بڑی کائنات اللہ نے سجایا اور بسایا، اور اس کو تنہا کیوں چھوڑتا؟ تو عیسیٰ کے بعد جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بعد محمد مصطفیٰ تک جو آپ کو وقفہ نظر آتا ہے، اس میں حوارین رہے، حوارین کہے گئے، پہلے جو رہبر کے نام بدلتے رہے۔ تو یہ ہر دور میں نمائندے پروردگار کی طرف سے ہے۔ اس کے بعد ایک کے بعد ایک، یعنی نائبین کے قائد نہ ہوتے تو جناب عیسیٰ سے لے کے محمد مصطفیٰ سے۔ تو اب میں اپنی گفتگو یہاں ختم کر رہا ہوں، 2 سیکنڈ اور ہے بس۔ آج کے بعد اس سفینے پہ جو آیا اس کو نجات ہے، اس سفینے پہ جو آیا اسی کو نجات ہے۔ تو محمد والے محمد کے سفینے پہ وسیلہ اسلام، وسیلہ اگر جہاں نہیں ہے، بس اسی کے اوپر میں ایک شعر پڑھ کر کے اپنی بات کو تمام کرتا ہوں کہ ذکر مصطفیٰ کیجئے با ادب قرینے سے، خود بخود میرے آقا آئیں گے مدینے سے۔ اس میں تھوڑا سا ہم نے 2 محمد کا، اول بھی محمد، بیچ کے محمد، آخر کل کے کل محمد۔ تو ذکر مصطفیٰ کیجئے با ادب قرینے سے، آئیں گے میرے آقا سامرا مدینے سے، کہ جب یہاں وسیلے کے آپ ہیں نہیں قائل، کیوں مکان کی چھت پر چڑھ رہے ہیں جینے سے۔ خدا حافظ، وقت میں بالکل گنجائش نہیں ہے۔ السلام علیکم، بعد اس کے پھر بیان جاری ہوگا۔ آپ تمام ہی حضرات کو صحت و سلامت رکھے اللہ۔ امت وسط کے چاہنے والے جو بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، جس حال میں بھی ہیں، خدا پاک ان کی پریشانی کو دور